بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب ہم بتائیں گے کہ مصر کی عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف پاک دامن ہے، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ عز و جل کو وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو عہدے کا سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر، حکومتی عہدہ ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہٰذا عہدہ مانگ کر نہ لینا، بے شک قیامت کے دن رسوائی اور ندامت ہوگی۔ جنہوں نے عہدے کا حق ادا نہ کیا سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں یعقوب رہتے تھے تک بھی پہنچا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو، چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی غلہ کی رقم بھی واپس رکھوا دی۔
اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آئندہ جب بھی میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے ستیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے ستیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابا جان، دیکھیے مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا، میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی، پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جس کے سامان میں وہ پیالہ برآمد ہوا اس کی کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے گا۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب چوری کے مقدمہ میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں،
ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہیں ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلہ کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدلل جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دیں، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے، تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلہ والے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ میں صبر کرتا ہوں کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوا ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے، اے میرے بیٹو تم دوبارہ جاؤ، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں، ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بنائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجئے اور غلہ بھی دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرہ پر ڈال دو، ان کی بنائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیض اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔
اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابا جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین، سوتیلی والدہ اور سگے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدہ، یہ سابقہ امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے، میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھ